بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ اتارا گیا اس میں قرآن جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور واضح دلیلیں ہدایت کی اور معجزہ پس جو کوئی موجود ہو تم میں سے مہینے میں چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا ہو مسافر پس گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں سے
اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی، اور اللہ نہیں چاہتا تمہارے لیے تنگی، تاکہ تم گنتی کو پورا کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کی بریائی دے لائق اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکات، درود و سلام سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے مختصر حمد و ثنا دے بعد دعا ہے اللہ سانو اپنی دنیا اور اپنی عاقبت بہتر بنان دی توفیق عطا فرما۔ اج دا دن 28 شعبان 2 یا 3 دن بعد رمضان المبارک دا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ سب تو پہلے دعا کریے کہ اللہ سانو اے بابرکت مہینہ زندگی دے اندر ایک بار پھر نصیب فرما دے۔ اور اگر اے سانو مہینہ میسر ہو جاندہ ہے تو اللہ کو لو ہر ممکن دعا کریے کہ اللہ سانو اس مہینے دے دن دے روزے اور راتاں دے قیام کر کے اپنی رضا حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے آئے جمعے واسطے، پہلی سیڑھی تے پیر رکھیا تو فرمایا آمین۔ ممبر دی دوسری سیڑھی تے پیر رکھیا فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی تے پیر رکھیا فرمایا آمین۔ صحابہ تھوڑا حیران ہوئے کہ اس تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولو اے عمل نہیں ملیا، نہ جانے آج کی ماجرا ہے کہ آپ دی زبان مبارک تو آمین دے الفاظ 3 بار نکلے نے۔ صحابہ نے عرض کی تھی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سی کہ آپ نے 3 بار آمین فرمایا ہے۔ بات انتہائی غور طلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ
میرے کول جبریل علیہ السلام تشریف فرماسن، او کچھ الفاظ بول رہے سن اور میں آمین کہہ رہا سا۔ پہلی بات، جبریل عرض کر رہے نے، اے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جس شخص دے کول تہاڈا نام نامی اسم گرامی ذکر کیتا جائے اور وہ شخص سن کے تہاڈے اتے درود نہ پڑھے، وہ شخص انتہائی بد نصیب ہے۔ تو میں آمین کہہ دیتا، اور دوسرا وہ انسان کہ جدی زندگی دے اندر او دے والدین نے اور وہ اپنے والدین دی خدمت کر کے اپنے اللہ نو راضی نہیں کر لیندا، او بھی بہت بڑا بد نصیب ہے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بات کہ جس شخص دے کول او دی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جاندا ہے، او شخص دن دے روزے رکھ کے راتاں دے قیام کر کے اپنے اللہ نو راضی نہیں کر لیندا، او بھی شخص بڑا ہی بد نصیب ہے۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ دیکھیے، ایک طرف دعا کرنے والے، الفاظ بولن والے جبریل امین نے، اور جواب دین والے سید الرسل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک ہے، اور آپ دی زبان تو نکلے ہوئے الفاظ سانو اس بات دا یقین ہے کہ اونا دے قبول ہون دے اندر کوئی شک نہیں، کیونکہ اے مہینہ بڑیاں شاناں بڑیاں عظمتاں والا مہینہ کہ دی ایک ایک گھڑی ساڈے واسطے باعث رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک دے مہینے دی شان بیان کر دے، اپنے قرآن مجید دے اندر اس بات دی وضاحت کر دے نے۔ اللہ فرمان دے نے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔
اللہ فرما رہے نے رمضان دا مہینہ او رمضان دا مہینہ کہ جس رمضان دے اندر اللہ نے قرآن نازل کر دیتا. قرآن ایک الگ مضمون ہے. میں اپنے مضمون نو سمیٹ دو آگے بڑھاں گا کہ اس مہینے دی پہلی شان کہ اللہ نے اس مہینے دے اندر قرآن نازل کر دیتا. کیڑا قرآن؟ اللہ فرماندے نے هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ. او قرآن نازل کر دیتا ہے جیڑا لوگاں واسطے سراپا ہدایت ہے اور لوگاں واسطے معجز ہے. حق و باطل دے اندر فرق کرنے والی ایک چیز ہے. فرمایا اس مہینے دا شان اور اس مہینے دا تقاضا کیے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جدی زندگی دے اندر مہینہ آ جاندا ہے او دے ذمہ ہے فَلْيَصُمْ چاہیے کہ ہوئے دے دن دے روزے رکھے. ہاں انسان ہے پریشان ہو جاندے مصیبتاں آ جاندیاں نے مشکلاں آ جاندیاں نے. دیکھیے اللہ کتنا غفور الرحیم ہے. اللہ نے بندے دے نال او دیاں مشکلاں بھی دیکھیاں نے او نہ او دی پریشانیاں دا بھی خیال رکھیا ہے. جتے بندے دی پریشانی آ جاندی اللہ آسانیاں پیدا کر دیندے نے. اللہ فرماندے نے وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. جیڑا تواڈے وچوں بیمار ہو جاندا ہے یا سفر تے چلا جاندا ہے او روزہ نہیں رکھدا تے او دے اُتے کوئی حرج نہیں او مجرم نہیں بنے گا. کیونکہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے جان بوجھ کے ایک روزہ چھڑ دیتا اگر زندگی بھر دی قضا دینا چاہے تے او دے اجر نو نہیں پا سکتا. اس واسطے اللہ دا بھی حکم ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. جیڑا تواڈے وچوں اس مہینے دے اندر زندہ ہے جدی زندگی دے اندر مہینہ آ جاندا ہے او دے ذمہ لازم ہے فَلْيَصُمْ کہ وہ کوئی دے روزے رکھے. اگر بیمار ہے سفر تے وے روزہ نہیں رکھ سکتا فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. پھر اس تو بعد جدو رمضان گزر جائے اور روزے دی گنتی پوری کر لے. فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تواڈے تے آسانیاں چاہندا ہے اللہ تانوں تنگ کرنا نہیں جے چاہندا. اللہ نے قانون بنا دیتا ہے کہ میں انسان دے اتے او دی ہمت تو بڑھ کے بوجھ نہیں پاندا. اللہ پاک فرماندے نے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. تواڈے واسطے آسانیاں تواڈے واسطے مشکلاں نہیں بلکہ ہر ممکن آسانی ہے. کیوں آسانی ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تاکہ تسی اس مہینے دے روزیاں دی گنتی پوری کر لو. صرف ہی رہی وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ. اللہ نے جیڑی سانو ہدایت عطا کیتی ہے او دا شکریہ ادا کرن واسطے سی او دی بڑائی بیان کریے. فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان المبارک دا مہینہ کیسا بابرکت مہینہ ہے. صحابہ عرض کرتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شعبان المعظم دا آخری دن سی، آپ اپنے جان سارا نو واز کرتے نے، واز کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ اے میرے صحابہ، تواڈے اتے ایک مہینہ سایہ کرنے والا ہے، او مہینہ بہت ہی عظمت والا ہے، بہت ہی بابرکت ہے، اور اس مہینے دے اندر اللہ نے ایسی رات رکھی ہے کہ جڑا شخص اس رات دی عبادت پا لیندا ہے۔ خدا را آئیے، ساڑی سمت کتنی غلط ہو چکی ہے کہ اسی اپنی لا علمی دی وجہ نال جیڑی اصلی رات ہے او دا کوئی اہتمام نہیں، اور جس رات دا قرآن و حدیث دے اندر صحیح الفاظ نال تذکرہ ہی نہیں، اج اس رات واسطے کتنا اہتمام کیتا جاندہ ہے۔ 15 شعبان دی رات جنوں شب برات دے نام نال ساڈے معاشرے دے اندر بنا دیتا گیا ہے، اور اس رات نو بڑا اہتمام کیتا جاندہ ہے۔ دنیا دار آتش بازی اور دیندار حضرات اس رات نو عبادت دا اہتمام کردے نے، حالانکہ او رات صحیح ایک بھی حدیث دے اندر موجود نہیں کہ اس رات دی شان کیے، بلکہ اگر شان ہے تو رمضان المبارک دی اس رات دی شان ہے کہ جدے بارے اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، کہ او قدر والی رات جدی عظمت اے وے کہ جڑا اس رات نو پا لیندا ہے وہ اس طرح یہ کہ جس طرح انہیں 1000 مہینے دی عبادت کی تھی۔ اور رات رمضان دے آخری عشرے دے اندر ہے، اور آخری عشرے دیاں بھی تاک راتاں دے اندر ہے۔ 21 23 25 27 اور 29 5 راتاں چوں کوئی ایک رات ہے، اور او دے اندر بھی غلطی کہ بہت سارے افراد 27ویں رات نو لیلۃ القدر کہہ دیندے نے، قدر والی رات کہہ دیندے نے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ایسی کوئی بھی روایت ثابت نہیں کہ جس دے اندر یہ موجود ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر 27ویں رات نو بولے۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ جڑا اس رات نو تلاش کرنا چاہتا ہے وہ رمضان دے آخری عشرے دے اندر، اور پھر آخری عشرے دیاں 5 تاک راتاں دے اندر، تو جڑا خوش نصیب اس رات نو پا لیندا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات دی تلاش دے اندر 5 راتاں پوریاں جاگ کے گزار دیتے۔ الفاظ موجود نے کہ شد میزرہ و ایقظ اہلہ، کہ جس طرح پنجابی دے اندر بولیا جاندہ ہے کہ فلانا بندہ کسے کام واسطے لنگوٹا کس بیٹھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیاری نال اس رات
دا اہتمام کر دے اور 5 راتاں آپ پوریاں جاگ دے کہ چلو جیڑی رات ہوئے گی اللہ دے ہاں عبادت دی حالت دے اندر لکھی جائے گی۔ تو عرض کر رہا سا کہ اس رمضان مبارک دے مہینے دی شان ایدا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر، کہ رمضان دے مہینے دے اندر اللہ نے ایک ایسی رات رکھ دیتی ہے جیڑی رات 1000 مہینے دی عبادت نالوں بھی افضل ہے۔ فرمایا رمضان دے مہینے دا شان اور مقام کیے جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، من تقرب فی بخصلۃ من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس مہینے دے روزے فرض کر دیتے نے اور رات دا قیام نفل کر دیتا ہے، اور اس مہینے دا مقام کیے فرمایا کہ کوئی شخص اس مہینے دے اندر اگر ایک نفل عبادت کردا ہے، نفلی نماز پڑھ دے، نفلی زکوٰۃ ادا کر دے، وہ اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح انہیں فرضی عمل ادا کیتا ہے، جس طرح انہیں ایک فرض نبھایا ہے۔ اور فرمایا کہ جس شخص نے کوئی فرضی عمل کیتا کہ جڑا او دے تے اللہ نے فرض قرار دیتا ہے، جس طرح کہ روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اگر ان فرائض تو کوئی فریضہ اس مہینے دے اندر ادا کر دے تو اللہ اس مہینے دی شان دی وجہ نال او دے ایک فرض نو او دے نامہ اعمال دے اندر 70 فرض لکھ دے دے۔ اور آپ نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، اے صبر دا مہینہ ہے، اور صبر دا ثواب اللہ نے جنت رکھے۔ دیکھیے صبر دا مہینہ، صبح بندہ روزہ رکھ دے، کھانا بھی سامنے میں، پینا بھی سامنے میں، اور اپنی خواہش پوری کرن دا وقت بھی موجود ہے، پر اللہ دا حکم سمجھتے ہویا، کیونکہ اللہ نے فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ جدے کول اے مہینہ آ جاندے او دے تے لازم ہے فلیصم، چاہیے کوئی دے روزے رکھے۔ اللہ نے لازم قرار دیتا ہے، حکم دے دیتا ہے کہ جڑا مسلمان رمضان نو پا لیندا ہے او دے ذمہ کہ او دے دن دے روزے رکھے۔ اور اگر اسی روزہ نہیں رکھاں گے 2 صورتاں نے، ایک تو وہ روزے دا انکار، جیڑا بندہ روزے دا انکار کردا ہے وہ مسلمان ہی نہیں، اور جیڑا انکار تو نہیں کردا لیکن روزہ نہیں رکھدا وہ بہت بڑا مجرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، خیر خواہی دا مہینہ ہے، اور اس مہینے دے اندر وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس مہینے دے اندر اللہ مومن دا رزق زیادہ کر دیتے ہیں۔
اور فرمایا من فطر صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، کہ جڑا بندہ اس مہینے دے اندر کسے روزے دار دا روزہ افطار کرواندا ہے، اللہ او دے سارے گناہ معاف کر دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدو رمضان دا مہینہ آ جاندا ہے، فتحت ابواب السماء، آسمان دے دروازے کھول دیتے جاندے۔ ایک روایت دے اندر موجود ہے فتحت ابواب الجنہ، جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیطاناں نو جکڑ دیتا جاندے۔ اور دیکھ لئیے ادا سے اسی خود محسوس کرنے ہاں کہ عام دنوں دے اندر مسجداں فجر دے وقت نمازیاں نو ترس رہی ہوندیاں نے، لیکن رمضان مبارک دی مہینے دی شان ہے کہ فجر دی نماز دے اندر سب تو زیادہ رونق ملتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، اور شیطاناں نو جکڑ دیتا جاتا ہے۔ مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس بندے نے رمضان مبارک دے مہینے دا روزہ رکھیا ایمان دی حالت دے اندر ثواب دے ارادے نال، اللہ دے پچھلے گناہ سارے معاف کر دے۔ اور فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جن نے رمضان مبارک دی مہینے دی راتاں دا قیام کیتا، ثواب دا ارادہ ہے، ایمان دی حالت ہے، اللہ او دے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو آئیے دعا کریے کہ اللہ سانو اے رمضان مبارک دا مہینہ زندگی دے اندر ایک بار پھر نصیب فرمائے، کیونکہ زندگی دا بھروسہ کوئی نہیں، ایک پل دا کوئی بھروسہ نہیں کہ آن والا پل ساڈا ہے کہ نہیں۔ دعا کریے اللہ سانو اے رمضان مبارک دا مہینہ نصیب فرمائے، اور اگر سانو اے رمضان مبارک دا مہینہ نصیب ہو جائے، اللہ دن دے روزے اور راتاں دے قیام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔